السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم کھانے کی سنتیں اور آداب پیش کریں گے، لہذا آپ پورا آڈیو غور سے سنیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو آنے والی آڈیو جلد سے جلد مل جائے گی اور اس میں آپ سن کر ثواب کما سکتے ہیں، اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے۔ اور پچھلی آڈیو آپ کو کوئی بھی سننا ہے تو آپ نواب زاہد علی کے بیان سرچ کریں تو انشاءاللہ کافی آپ کو آڈیو معلوماتی سننے کو مل جائیں گے۔ آئیے کھانا کھانے کی سنتیں اور آداب پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، کھانا اللہ تعالیٰ کی بہت لذیذ نعمت ہے۔ اگر ہم سنت احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانا کھایا جائے، اگر سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھایا جائے تو ہمیں پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت ڈالیں۔ کھانا کھانے کی کچھ سنتیں اور آداب ملاحظہ ہوں، سنیے۔ سب سے پہلے کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پہنچوں تک دھو لیں، گٹوں تک دھو لیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ پاک اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے تب بھی وضو کرے۔ سبحان اللہ۔ کھانے کے وضو کے معنی ہیں ہاتھ اور منہ کی صفائی کرنا، کہ ہاتھ دھونا اور کلی کر لینا، یعنی گھٹنے تک ہاتھ دھو لیں اور صاف کلی کر لیں، صحیح کر کے منہ صاف کر لیں تو یہ کھانے کا وضو ہے۔ تو کیا ہوگا؟ گھر میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں، لیکن یہ یاد رکھیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو پونچھنا نہیں چاہیے تولیہ وغیرہ سے، اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو پونچھ لینا چاہیے۔ جب بھی کھانا کھائیں تو الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا کھڑا رکھیں، یا سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں گھٹنے کھڑے رکھیں۔ کھانے سے پہلے جوتے اتار لیں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو، اس میں تمہارے لیے راحت یعنی آرام ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب جو بھائی ہمارے بسم اللہ نہیں پڑھتے کھانے سے پہلے تو شیطان ان کے ساتھ کھاتا ہے، تو معاذ اللہ ہم سے شیطان کا جھوٹا کھاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو جب یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ پہلے بسم اللہ پڑھے، اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور اگر کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ اثر نہیں کرے گا۔ وہ دعا یہ ہے، آپ بھی یاد کر لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ایک بار اور سن لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کا مطلب ہے اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیشہ سے زندہ و قائم رہنے والے۔ سبحان اللہ۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، اور جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے،
کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھانا پینا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں شیطان کی نقل نہیں کرنی ہے، بلکہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے۔ جب ایک پلیٹ میں کئی لوگ کھا رہے ہوں تو اپنے سامنے سے کھائیں، کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیں۔ مطلب یہ نہ کہیں کہ مزیدار نہیں ہے، کچا رہ گیا، پھیکا رہ گیا، کیونکہ کھانے میں عیب نکالنا مکروہ اور خلاف سنت ہے۔ بلکہ جی چاہے تو کھا لیں، نہیں تو ہاتھ روک لیں، نہ کھائیں، عیب نہیں نکالیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یعنی برا کبھی کہا ہی نہیں۔ اگر خواہش ہوتی تھی تو کھا لیتے، اور خواہش نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے تھے۔ اور کھانے میں عیب نکالنا اپنے گھر پر بھی نہیں چاہیے اور نہ دوسرے مہمان وغیرہ کے گھر چاہیے، یہ مکروہ و خلاف سنت ہے۔ اور پرائے گھر میں عیب نکالنا تو اس میں مسلمانوں کی دل شکنی ہوگی، ان کا دل ٹوٹے گا۔ تو ہمیں چاہیے کسی کے گھر میں جائیں تو جو ہو وہ خاموشی سے کھا لیں، اچھا لگے تو کھا لیں، ورنہ ہاتھ روک لیں، کم کھا لیں، لیکن عیب نہ نکالیں۔ یہ نہ کہیں گھی کم ہے، مزہ نہیں آیا، مرچ زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ عیب نکالنا ہے۔ اور اگر کوئی چیز اسے نقصان دیتی ہے، اسے نہ کھانے کی عذر کے لیے اس کا اظہار کیا، نہ کہ بطور طعنے وغیرہ کے لیے۔ ہر نیک اور اچھے کام سے پہلے اچھی اچھی نیت کر لیں گے تو ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا، یعنی وہی گٹھوں تک ہاتھ دھو لیں گے اور منہ صاف کرنے کلی کر لیں گے، یعنی ہاتھ منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا اور کلیاں کروں گا۔ جو کھانے میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی، اللہ پاک کی عبادت کروں گا، تلاوت کروں گا، ماں باپ کی خدمت کروں گا، علم دین حاصل کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، آخرت کی تیاری کروں گا، اور حلال رزق کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زمین پر ہو سکے تو بیٹھ کر کھاؤں گا، دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کروں گا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لوں گا، جو دیگر دعائیں مجھے یاد ہیں وہ پڑھ لوں گا، 3 انگلیوں سے کھانے کی کوشش کروں گا، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھاؤں گا، اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، ہر 2-1 لقمے پر یا واجدو پڑھوں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، روٹی کا ہر نوالا سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا تاکہ روٹی کے ذرات برتن ہی میں گریں، ضائع نہ ہوں۔ ہڈی اور گرم مسالہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا، بھوک سے کم کھاؤں گا، یہ بھوک سے کم کھائیں گے اس میں آپ کے لیے بہتری ہے۔ آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن اور 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، کھانے کے برتن دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب کا حقدار بنوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی جو کھانے کا برتن ہوتا ہے اس کو دھو کر پینے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس کے ثواب کو بھی ہم حاصل کریں۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھایا جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا، کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گا، خلال کروں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہم نے یہ چند سنتیں اور آداب کھانے کی پیش کی ہیں، اس پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائیں، اور اپنے یار دوستوں کو، جتنے بھی آپ کے پاس گروپ ہیں، نمبر ہیں، سب پر شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سنتوں پر عمل کر کے ثواب کمائیں۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور دیگر کام بھی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ہم اور دیگر سنت اور آداب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔